بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چچا یسہر دا بیٹا بہت شکیل اور خوبصورت آدمی ہا۔ ایمت لوگ ان حسن و جمال کو متاثر تھی تو ان کو منور آدھے نال نال ان ایک کمال بھی ہا۔ وہ بنی اسرائیل میں تورات دا بہت بڑا عالم، بہت ملنسار، با اخلاق انسان، لوگ دا بہت ادب احترام کریں، لیکن بے شمار دولت ان ہاتھ آئیے ان حالات یکدم تبدیل ہو گئے۔ سامری طرح منافق تھی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بہت بڑا دشمن ہو گئے، اعلیٰ درجے دا متکبر مغرور ہو گئے۔ جب زکوٰۃ دا حکم دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے روبروئے عہد کیتے اور اپنے سارے مال وچوں 1000واں حصہ زکوٰۃ نکلے سی، مگر جب ان مالے دا حساب لائے تو بہت وڈی رقم زکوٰۃ دیاں نکتی ہے۔ اے دیکھتوں تے یکدم حیرت بخل دا بھوت سوار ہو گئے، نہ صرف زکوٰۃ دا منکر ہو گئے بلکہ عام طور تے بنی اسرائیل کو بھی گمراہ کرنے لگا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بہانے تھوڑا مال تھوکنے گھنن چاہتے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام دے نال لوگوں کو برگشتہ کرنے واسطے ان خبیث نے گندی گھناؤنی چال چلیے، ایک عورت کو بہت سارا مال دولت دیتے آمادہ کی تو جو موسیٰ علیہ السلام تے بدکاری دا الزام لاوے۔ چنانچہ اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح پہ فرماون قارون نے آپ کو ٹوکے جو فلانی عورت نال تو بدکاری کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت کو میرے سامنے گھن لو۔ چنانچہ عورت سڑ گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او عورت وہ اللہ دی قسم جن بنی اسرائیل واسطے دریا کو پھاڑ دیتے، عافیت سلامتی نال دریا دے پار کراتے فرعون کے نے نجات دلائی۔ سچ سچ دسا واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جلال دے نال عورت کمبن لگی ہے اور مجمع عام میں صاف صاف آکھ دیتا اللہ دا نبی میں کو قارون نے بہت دولت دیتے آپ تے بہتان لاؤن واسطے آمادہ کیتے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر ڈھائے پندن بحالت سیدھا آپ نے دعا مانگی اے اللہ قارون تے اپنا قہر اور غضب نازل فرما رہے، اور آپ نے مجمع کو فرمائے جو قارون دا ساتھی اور قارون دے نال رہے، جو میرا ساتھی وہ قارون کے جدا ہو گئے۔ چنانچہ دو خبیثیں دے سوا سارے بنی اسرائیل قارون کے الگ ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیتا اے زمین تم کو پکڑ، تو قارون یکدم گوڑے تک زمین دھسیٹ گئے، اور آپ نے دوبارہ یہ فرمائے تو کمر تک زمین دھسیٹ گئے۔ ایک قارون رومن تے چیخن لگا، رشتہ داری دا واسطہ دیون لگے، مگر آپ نے تو توجہ نہیں فرمائی حتیٰ کہ وہ بالکل زمین وچ غرق ہو گئے۔ دو منحوس آدمی جو قارون دے نال ہن لوگوں کو آکھن لگن جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس واسطے غرق کروائے تاکہ قارون دا مکان ان دا خزانہ ان دے قبضے چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا منگی جو قارون دا مکان و خزانہ بھی زمین وچ غرق ہو گئے۔ چنانچہ قارون دا مکان جو سونے دا ہا ان دا سارا خزانہ ساری زمین دھسیٹ گئے۔ ساوی جلد نمبر 2 صفحہ 177۔ قارون دا خزانہ ایک قرآن دی زبان کو سنو، اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہے اسا قارون کو اتنا خزانے دیتیان، انہاں خزانے دی کنجیاں ایک مضبوط طاقتور جماعت بڑی مشکل نال اٹھا سکتی ہے۔ قرآن ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة یقیناً قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم چوہا والوں ظلم کیتے اپنے تے اور اساں کو اتنے خزانے دیتے ہیں جنہاں کنجا ایک طاقتور جماعت تے بھی بھاری ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نے قارون جو نصیحت فرمائی وہ اے ہے جو قرآن مجید نے فرمائے یہ خیر خائی والی نصیحت کو سنتے قارون موسیٰ علیہ السلام دا دشمن ہو گئے غور کرو کتنا مخلصانہ کس قدر پیاری نصیحت جو موسیٰ علیہ السلام دے نال نال ساری قوم کو بھی سنائی گئی اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض جب قارون دے نال ان کی قوم آکھا وڈائی کا تے نہ ٹر یقیناً اللہ وڈائی کا والی پسند نہیں فرمیدا جو مال اللہ نے تے کو دیتے لیکن آخرت کا گھر طلب کر دنیا اپنا حصہ نہ بھول احسان کر جو اللہ نے تے احسان فرمائے زمین تے فساد تلاش نہ کر قارون نے اپنے مال دے گھمنڈ وچ مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیتا خوب بن سمر تے تکبر غرور نال اتریندا ہویا قوم دے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بدگوئی ایذا رسانی کرن لگا ان دا نتیجہ کیا تھے ان کو قرآن دی زبان نال سنو اللہ دی ان قاہرانہ گرفتیں خوف الہی دے نال کام اٹھو فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين اسائی کو اور ان دے گھر کو زمین غرق کریتا کہ ان دے کو کوئی جماعت نہ ہے جو اللہ دے عذاب کو بچاوے ان دی امداد کرے نہ وقت اسادو کو کوئی بدلہ گھن سکے عبرتنا واقعہ اسا کو درس ہدایت دیں دے اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرماوے تو یہ فرض کو لازم سمجھے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا رہے ہر گرہت کے اپنے مال دولت غرور گھمنڈ کرتے نہ اتراوے کیونکہ اللہ تعالیٰ دی یہ دولت اللہ تعالیٰ نے دے جب چاہے پل دولت کھس بھی سکتے ہر وقت ان کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع انکساری دی عادت رکھے ہر کدیں انبیاء اولیاء صالحین دی ادارہ ثانی بدگوئی نہ کرے ان مقبولان بارگاہ الہی دی دعا اور بد دعا کے نے بہت ہی داران دے جندہ لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔